تو بھائیو عراق جو ہے یہ فتنوں کی سرزمین ہے. یہیں سے خارجی بھی نکلے جن کو سیدنا علی نے پھر قتل کیا نہروان پر. بخاری اور مسلم میں پورے چیپٹر ہیں خوارج کے بارے میں. سارے فتنوں کی سرزمین یہ عراق اور یہی نجد ہے اور یہی نجد ہے. اللہ رحمت کرے محمد بن عبد الوہاب نجدی رحمت اللہ علیہ پر. اللہ رحمت کرے محمد بن عبد الوہاب نجدی رحمت اللہ علیہ پر. یہاں نجد سے مراد عراق کوفے کا وہ نجد ہے جو فتنوں کی آماجگاہ رہا ہے اور اب بھی وہی فتنوں کا گڑھ ہے. کہا نجد عراق ہے. کہا کیوں؟ وہاں امام حسین کو شہید کیا گیا فتنے کی جگہ، حضرت علی کو شہید کیا گیا عراق میں فتنے کی جگہ، حضرت کیا کہتے ہیں امام ابو حنیفہ کے ساتھ کتنا برا سلوک ہوا، مختار صفی جیسا نبوت کا جھوٹا دعوے دار وہاں سے نکلا فتنے کی جگہ. عراق ہے، وہ عراق میں شہر ہے. جواب سن لیں، 4 جواب، بلکہ 5 جواب، بلکہ ایک اور بڑھا لو 6 جواب. پہلا جواب، نقشے میں مجھے دکھا دو کہ عراق میں نجد ہے کہاں. بے شک نقشے میں دکھا دو. پرانے نقشے بھی ملتے ہیں تو پرانی کسی نقشے کی کتاب سے دکھا دو کہ عراق میں نجد ہے کہاں اور وہ اچانک روئے زمین سے غائب کب ہوا. حضرت علی کی شہادت عراق کے شہر نجد میں نہیں ہوئی، کوفہ میں ہوئی. اور کوفہ کا نام علی کے زمانے میں بھی کوفہ تھا اور آج بھی کوفہ ہے. اور کوفہ کے بارے میں حدیث ہے، حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کوفہ اسلام کا قبہ ہے، گنبد ہے. اور حضرت علی فرماتے ہیں کہ مدینے کے بعد اگر کہیں ہجرت کرنا بہتر اور افضل ہے تو وہ کوفہ ہے. تو کوفہ تو پہلے بھی تھا. حضرت امام حسین کی شہادت کہاں ہوئی؟ کربلا میں. کربلا تھا، آج بھی کربلا ہے. اور جو شہید کرنے آئے تھے نجد کے لوگ نہیں تھے، ملک شام کے تھے یزید کے فوجی، اور کوفہ کے غدار اور باغی تھے. اس کے بھی کوئی نجد کا تعلق نہیں. مختار صفی بھی کوفہ سے نکلا. اور اس کے بعد جتنے فتنے اور فساد ہوئے، ہلاکو کا حملہ، تاتاریوں کا حملہ، اور بھی جتنے حملے ہوئے سب بغداد پہ ہوئے. بغداد اس وقت بھی بغداد تھا، آج بھی بغداد ہے. تو یہ نجد گیا کہاں؟ غائب کیسے ہو گیا روئے زمین سے؟ اب ایک چیز سنیں، مسلم کے الفاظ ہے کرن الشیطان، شیطان کا سنگ نکلے گا یہاں سے. بخاری میں بھی آیا کرن الشیطان، اور مسلم میں موجود ہے جہاں شیطان کا سنگ نکلے گا. رسول اللہ حضرت عائشہ کے حجرے پر کھڑے ہیں، اشارہ کدھر کر رہے ہیں؟ مشرق کی طرف. اور بخاری میں آئے ہیں نجد کے لوگ، کہہ رہے ہیں رسول اللہ نجد کے لیے دعا کیجئے. تو نبی کہہ رہے ہیں وہاں بھی شیطان کا سنگ نکلے گا. تو مطلب یہ ہوا کہ وہ علاقہ متعین ہو گیا کہ نبی نے پہلی حدیث میں مشرق کہا، دوسری میں نجد کے لوگوں کو کہا کرن الشیطان، شیطان کا سنگ نکلے گا. تو معلوم ہو گیا مشرق کا وہ علاقہ نجد ہی ہے جس جو اب ریاض ہے. اور تیسری بات، اب یہ چھٹی بات، چھٹی تو اتنی خطرناک بات ہے کہ ان کی سٹی وٹی گم ہو جائیں گی. باب ہوتا ہے محدث کا عقیدہ، میں 12 بول چکا ہوں. امام مسلم نے باب قائم کیا کیا؟ امام حسین کی شہادت ہو چکی، واقعہ گزر گیا. کب ہوا؟ رسول اللہ کے وصال ظاہری کے 60 سال بعد، 50 سال بعد. 10 ہجری میں سرکار کا وصال، 61 ہجری میں امام حسین کی شہادت. علی رضی اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے شہید ہوئے. امام ابو حنیفہ 200 سال کے قریب اگر ان کو بھی شامل کر لے. مختار صفی امام حسین کی شہادت کے بعد نکلا. یہ سب رسول اللہ کے دور کے قریب کے لوگ ہیں. خیر القرون میں یہ سب ہوئے. 3 قرون کی رسول اللہ نے گارنٹی لی، اسی دور میں ہوئے. مگر امام بخاری باب کیا قائم کر رہے؟ کتاب الفتن و اشراط الساعۃ، فتنوں کا بیان اور قیامت کی نشانیوں کا بیان. تو معلوم ہوا کہ یہ گروہ نکلے گا کب؟ شیطان کا قیامت کے قریب. تو ہمارا دور ہے قیامت کے قریب، اور جس دور کی تو بات کر رہا ہے وہ دور ہے رسول کے قریب. فرق سمجھ میں آ گیا؟ تو مطلب یہ ہوا کہ وہ نجد جو ہے وہ عراق کا حصہ نہیں ہے جناب، وہ نجد جو ہے وہی ریاض ہے. اب نجد سے یہ نجد کو لیپ پوت کرنے کی ضرورت کیوں پڑی؟ اس لیے کہ ابن تیمیہ کا مردہ عقیدہ زندہ کرنے کے لیے 1115 ہجری میں محمد بن عبد الوہاب نجدی وہیں پہ پیدا ہوا. سارا لفڑا یہ ہے. آئیے اب ایک معتبر کتاب دیکھیں. کتاب کا نام حیات شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب. کتاب کے مصنف علامۃ الشیخ احمد بن حجر، تحقیق و تصحیح علامۃ الشیخ عبدالعزیز بن باز. اب دیکھو کیا چھاپا جاتا ہے. حیات شیخ الاسلام عبد الوہاب، ابتدائی حالات. نام شیخ محمد بن عبد الوہاب نجدی کا پورا نام محمد بن عبد الوہاب بن سلیمان بن علی بن محمد بن احمد بن راشد تمیمی ہے.